دیکھیے کوئی حقیقی سنی علماء میں سے بھی اور ایمان والے بھی جو لوگ ہیں کبھی شیعہ کو کافر نہیں کہتے. اس کی دلیل بھائی اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے صحیح بخاری، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب. اب اس کتاب میں امام بخاری نے کتنی روایتیں شیعہ حضرات سے لی ہیں اور لکھا بھی ہے کہ یہ شیعہ ہے علم رجال کی کتاب میں. اسی طرح سے امام احمد حنبل نے بھی سارے علم رجال کے علماء نے بحث کی ہے بھئی اگر وہ شیعہ کو کافر سمجھتے تو ان سے روایتیں کیسے لیتے. اب یہ موجود ہے سارے راویوں کی لسٹ ہے، انشاءاللہ یہ بھی ریفرنسز ٹی وی پر آ جائیں گے کہ کتنے راوی شیعہ ہیں صحیح بخاری کے اندر. اور اس میں ایک عالم دین علم رجال کی بحث ہوتی ہے نا کہ راوی سچا ہے جھوٹا ہے کیسا ہے. لکھتے ہیں ایک شیعہ مثلا الف میں ہی ہے آبان، الف کوفی ہے ہمارے ایک شیعہ، اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ شیعہ تھا مگر بہت سچا تھا، بڑا مومن تھا. اور پھر کہتے ہیں اگر ہم شیعوں سے روایتیں نہ لیں تو علم رسول سے محروم ہو جائیں گے. کہ اصلاً علماء کے ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں فرقہ پرستی. یہ جو کافر کہنے والے ہیں وہ ہیں خارجی اور ناصبی، وہ سنیوں کے اندر گھس گئے. اور ادھر ہمارے اندر یہ نصیری گھس گئے جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. عزیزان گرامی آپ اپنے اندر سے نصیریوں کو نکال دیں اور سنی حضرات خارجی ناصبیوں کو نکال دیں، یقین جانیے چند سالوں میں فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے گی. یہ دونوں جو ہے آگ لگوا رہے ہیں. اور یہ ناصبیوں کا بھی کوئی دین نہیں، نصیریوں کا بھی. وہ نصیریوں کو پہچان نہیں، ہمارے جوانوں کو بگاڑ رہے ہیں. ماتم کرتے کرتے یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کبھی علم کو سجدہ کرتے ہیں کبھی تعزیے کو سجدہ کرتے ہیں. بھائی سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، کسی اور کو سجدہ مذہب اہل بیت میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایسی حرکت امام بارگاہ میں کرے فوراً اسے روکے، اسے سمجھیں، ورنہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے کہیں یہ بھی کوئی عزاداری کا حصہ ہے. اور اصل میں یہ نصیریوں کا پیر تھا، اس نے بڑا پیر بننا تھا کہ بھئی دوسرے پیروں کو تو لوگ صرف پاؤں پڑتے ہیں، میں بڑا پیر کیسے بنوں. اس نے کرانا تھا خود کو سجدہ. تو اس نے یہ شرارت کی کہ پہلے علم کو سجدہ کروایا، پھر اسی نصیریوں کے پیر نے پھر کہا ذوالجناح کو سجدہ کرو، پھر کہا تعزیے کو، اور جب اعتراض کہا بھائی یہ تعظیمی سجدہ ہے، پھر آخر میں کہا مجھے بھی سجدہ کرو. اور وہی نصیری اس پیر کو بھی بابا کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور علم کو. یہ نصیری ہے، شیعہ نہیں ہے. خبردار کسی امام بارگاہ میں اگر یہ علم کو سجدہ کر رہے ہیں پہچانیے یہی دشمن اسلام ہے. یہ شیعہ سنیوں کو لڑانا چاہتے. صلوات پر محمد وعلیہ اصل مقصد تھا اس نے اپنے کو سجدہ کرانا تھا. تو فرمائے جن کا دین ہی نہیں، جو خود کو سجدہ کرائے اس کا دین کہاں ہوگا. سجدہ صرف خدا کے لیے ہے. اور آدم کو بھی جو سجدہ تھا خدا کے حکم سے تھا، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے کتے بلے کو سجدہ کرتے چلے جائیں. تو ہم مسلمان کیسے رہیں گے؟ یہ نصیری ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں اور خارجی اور ناصبی یہ سنیوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. لہذا دونوں طرف سے علماء ہوں، جوان ہوں، مومن ہوں، متقی کوشش کریں اور ان کو اپنے اندر سے نکال دیں. کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپس میں مل کے عزاداری کریں گے. اب اگر چرچ میں مجلس ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عیسائی عالم بھی ہمارے ساتھ ماتم کر رہے ہیں، ان کے لوگ بھی اب انہوں نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی جب چرچ میں عیسائی امام حسین کو مانتے نہیں، وہ ماتم کر رہے ہیں، تو ہمارے اہل سنت کے بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ کتنے شہروں میں آپ دیکھیے، سندھ میں آج بھی اہل سنت کے لوگ مل کے ماتم کرتے ہیں. سیون شریف میں جا کے دیکھیے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا محرم میں کون شیعہ ہے کون سنی ہے. سارے کپڑے سب کے کالے ہیں اور سب ماتم کرتے ہیں، سب عزاداری کرتے ہیں. مٹیاری شہر حیدرآباد کے نزدیک، وہاں پر حتیٰ کہ وہابی بھی محرم میں ماتم کرتے ہیں، وہ بھی امام حسین کے غم میں ماتم کرتے ہیں. سنی تو کرتے ہی ہیں. بہت سارے حالہ شہر میں جو ہے آپ چلے جائیے، وہاں پر 2 امام بارگاہ شیعوں کے ہیں اور 12 امام بارگاہ اہل سنت. اور ملتان میں چلے جائیے، ملتان میں سے جلوسوں کی جو پرمنٹ ہے 45 یا 50 سے زیادہ ماتمی جلوس اہل سنت کے نکلتے ہیں. شیعوں کی 10 یا 12 پرمنٹ ہے. لہذا یہ خارجی اور تو یہ ناصبی ہیں اور ادھر سے یہ نصیری ہیں جو شیعہ سنیوں کی جنگ کروا رہے ہیں. اہل سنت بھی عاشق رسول ہیں اور شیعہ بھی عاشق اہل بیت اور اصحاب کرام ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اہل بیت اور خاندان رسالت پر قربان کر دیا.